الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر وصلى الله وبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم برادران عزیز وقت جو طے شدہ ہے آپ کے لیے نماز کا اس سے کچھ وقت ہو گیا انشاءاللہ جلد ہی ہم نماز کی تیاری کریں گے بس اپنی دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ حضرات امید کرتا ہوں کہ تھوڑا مظاہرہ فرمائیں گے کہ ہمیشہ ایسا کچھ تاخیر کبھی تھوڑا ہو جائے تو اس کو گوارا کر دیا جائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا نام پہلی بات تو یہ کہ آج ماہ مبارک حجہ کی پہلی تاریخ ہے اور آج سے ٹھیک 10ویں دن اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ وہ یوم نصیب کریں گے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے دو ہی دن ہیں جن میں خوشی باقاعدہ عبادت کے طور پر منائی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے ایام کو دوسرے دنوں سے کچھ خاص طور پر الگ کیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے عام ایام میں آپ کو اہتمام نہیں فرماتے تھے جو عید کے لیے ہوتا تھا عید کے لیے نئے کپڑوں کا صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا خوشبو لگانا اور پھر تکبیرات کا اہتمام کرنا اور پھر عید الفطر میں بچوں کو اور دیگر مسلمانوں کو جو اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے عید الاضحیٰ مختلف ہے اس کو عید قربانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر قربانی سب کو آواز آتی ہے قربانی ایک طرح کی عبادت ہے اس کا بھی عبادت ہے اور قدیم سے چلی آ رہی ہے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ قربان کرنے کا کہا ہے پہلے قربانی اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی نور یا آگ کی صورت میں کوئی شے اترتی تھی وہ قبول کرتی تھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کر کے ذمہ داری لگا دی کہ اپنے علاقے کے مساکین ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرو اپنا حصہ بھی رکھو دوستوں کو بھی دو عزیز و اقارب کو یعنی انسانوں کی ذمہ داری میں اضافہ کر دیا اور اس سے ایک دوسرے کی بڑی خواہی اور خیر خواہی کے جذبے کو ترقی کی تو شرائط آپ کو علماء نے سن رکھی ہیں کہ کون سا جانور کیسا جانور کس انداز میں کتنی عمر میں ہونا چاہیے کون سے حقوق و نقائص سے پاک ہونا چاہیے میرا موضوع وہ نہیں اور نہ ہی وقت کی عبادت کا تعامل ہے قربانی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان میں پیدا کرنے کے لیے اس سے یہ عمل کروایا ہمارے ہاں جو آج کل دوڑ لگی ہوتی ہے کہ جانور اچھا تو ہو لیکن اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے اچھے سے مراد صرف یہ نہیں ہے ہماری نظر میں
صحت مند ہونا چاہیے. اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری نظر میں اچھے سے مراد یہ ہے کہ میرے ہمسائے کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے, میرے محلے کے, میرے دوستوں کے جانوروں سے اچھا ہونا چاہیے. ایک دوڑ لگی ہوگی, اور اگر اس دوڑ کے اندر ہم نمود و نمائش کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نیتوں کا خلوص مجھ تک پہنچتا ہے, نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے, نہ اس کے بعد نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. وہ تو ہم استعمال کر لیتے ہیں. نہ اللہ کو ضرورت اور حاجت ہے, اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے وہ تقویٰ. تو میری زندگی کے تمام تر معاملات پر حاوی ہونا چاہیے, اور قربانی میں اسی لیے کروں کہ میرے اللہ کا حکم ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. نیت کا صاف اور پاک ہونا, اللہ تعالیٰ کی رضا کا مرغوب ہونا, اور رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سنتوں کا زندہ کرنا, ایسے مواقع پر ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے متعلق ایک بات اس کا بیان کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہمارے یہاں آج کل ایک عجیب طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کو باقی سارا سال غربت نظر نہیں آتی, لوگوں کی پریشانیاں نظر نہیں آتی, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا یہ یوم قریب آتے ہیں تو وہ قربانی کے جانور کے حوالے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جانور خریدنا چاہیے یا وہ خاص عبادت ہے جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. جب اس کا خرچہ بہت ہوتا ہے تو پھر غربت ہمیں معاشرے میں دکھانے لگ جاتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ قربانی ہو یا حج, یہ تو ہے ہی صاحب حیثیت ہے, اور صاحب حیثیت کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ صرف ان دنوں میں نہیں سارا سال ہی ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں اور ان کا حق سمجھ کر مدد کریں, ان پر احسان نہ جتلائیں. اس موقع پر آ کر یہ بتانا کہ بھائی کیونکہ جانور قربانی کا بہت مہنگا ہوتا ہے تو یہ پیسے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا, قربانی کر دے گا تو اتنا فائدہ نہیں ہے, یہ تاثر دینا اور قائم کرنا یہ سراسر غلط ہے. قربانی اللہ کا حکم ہے اور عباداتی عمل ہے. ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی سے بڑھ کر کسی اور عمل کو پسند نہیں فرمایا, حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی راہ جہاد میں نکلا تو جب تک کہ اس نے اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیا اس وقت تک وہ قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں کر پایا. یعنی اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کی شہادت کا عمل, اس کا مالی قربانی دینا, جانی قربانی دینا, وقتی قربانی دینا, یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں اگر قبول ہو جائے تو پھر وہ قربانی کے عمل سے بہتر ہے. ورنہ اور باقی اچھے اعمال سب ان دنوں میں قربانی سے کم ہے. یہ مقام اللہ نے رکھا. ہمیں کوئی گوشت کی ذاتی لالچ نہیں, تو ہمارے یہاں ایک وسیلہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلوب نہیں, اللہ کہتے ہیں تقسیم کرو, اپنے حق کا رکھو, باقی جو حق کا رکھا وہ تقسیم کرو. ہمارے یہاں فریزر میں وہ تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیپ فریزر کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر 6 مہینے کے لیے اسٹور کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ بھی غلط نامناسب ہے, اور اس سے اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس میں اہتمام کرنا بھی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات میرے بھائیوں آج کل ایک موضوع چلتا ہے وہ ہے سود کا موضوع. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مقامی بڑی عدالت نے سود کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا, اور پاکستان کے ہی کچھ بینکوں میں اس کا نام واضح طور پر دیا جاتا ہے, اور کچھ خبروں کے مطابق, کچھ ذرائع کے مطابق اس کے اندر صرف یہی بینک نہیں, کچھ اور ادارے بھی ملوث ہیں جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کی کہ سودی نظام
ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بینک جو ہیں وہ سود پر چلتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے، اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ ہم تمام جانتے ہیں کہ سود کا لین دین کرنے والا نہ صرف کہ حرام عمل کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کی جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ اس کا کم سے کم گناہ وہ ہے کہ ایک آدمی یہ تصور کرے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بہت سے جرائم ان میں شریک ہونے والوں کو وعیدیں سنائی گئی، لیکن اس قدر کھل کر وعید سودی لین دین، لکھت پڑھت اور تعاون کرنے والوں، گواہ بننے والوں اور حصہ بننے والوں کے لیے نہیں سنائی گئی کہ اس میں جو جتنا اپنا حصہ ملائے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ گواہی دینے والا، لکھنے پڑھنے والا جو جس طرح بھی اس میں تعاون کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے لعنت کا حقدار بنے گا، دنیا میں اور آخرت میں بھی سزاوار۔ اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آج ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے ملک کو مستحکم کیا جائے، تو اس ملک کا استحکام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، نہ کہ سودی نظام کی بحالی کے اندر اور اس کی ترویج و اشاعت کے اندر۔ سودی نظام طاقتور ہوگا تو اس کے جو مفاسد ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ تو ہم سب دیکھیں گے زمینی حقائق کی صورت میں، لیکن سب سے بڑی جو لعنت ہے وہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کا بند ہو جاتا ہے۔ جب اس کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر عذاب سے کوئی ہم بچا نہیں سکتا۔ ہمیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ رہی بات اس کے مستقل حل کی، میں اور میری جماعت مجلس آرار اسلام یہ سمجھتے ہیں اور پورے شرح صدر کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے اور جو ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کے انسان، ان کے تمام تر مسائل کا حل اسلام کے عالمگیر نظام کے اندر ہے۔ اگر اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جب تک ہو نہیں سکتا ہم کیا کریں؟ ہم شعور کو بیدار کریں، اپنی آئندہ نسلوں میں شعور کو منتقل کریں، اس آواز کو بلند کیے رکھیں۔ جہاں اور بہت سے نعرے لگاتے ہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کا حصہ بن کر، کہیں اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی دینی ذمہ داری کو بھی پورا کرتے ہوئے نعرہ لگائیں، اور یہ بات تمام دنیا کے طاقتوروں کو باور کروا دیں کہ تم اگر جھوٹ اور سود کے نظام کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پاکستان کی غیور اور مسلمان عوام ہرگز اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، ان تک ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہمارے حکمران ہماری نمائندگی کریں، دنیا کفر کی نمائندگی نہ کریں۔ انہوں نے ووٹ پاکستان کی عوام سے دیا، انہوں نے ترجمانی پاکستان کی عوام کی کرنی ہے۔ یہ اسمبلیوں کے اندر، ایوانوں کے اندر نمائندگی کرتے ہیں تو میری اور آپ کی کرتے ہیں، تو کیا ہماری نمائندگی یہی ہے کہ یہ سود کے خلاف، سود کے فیصلے کے خلاف، سود کی حرمت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اپیلیں دائر کریں اور حکومتی ادارے اس کا حصہ بنیں، اس میں چور راستے تلاش کر کے دیں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی دباؤ میں آ کر خلاف اسلام قوانین کے لیے رستے تلاش کریں؟ یہ ہے ہماری نمائندگی؟ ہرگز نہیں، یہ ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ ایسا عمل کرنے والا وہ ہماری نمائندگی کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئینی اعتبار سے
کوئی ایسا قانون جو خلاف شریعت کو پاکستان میں نہیں بنایا جا سکتا۔ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ آپ کو یہ مطالبہ ہے، آپ کا بھی مطالبہ ہے کہ نہیں؟ کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، کہ آئین ہمارے بزرگوں نے تو اس کے اندر بھی بہت سی کمزوریاں اور کمیاں موجود ہیں جو قابل اصلاح ہے، لیکن جو ہے اس پر بھی پورا عمل نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو وہ عام زبان میں کہتے ہیں کھوٹے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہرگز پاکستان کی عوام نہیں ہونے دے گی، ہر ممکن اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اور اپنے قانونی، آئینی اور اسلامی اور دینی حق کا استعمال کیا جائے گا۔ تمام دینی قوتیں اس پر یک آواز ہیں، یک زبان ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس حوالے سے امید ہیں کہ تمام مسلمانوں کی آواز اپنا اثر دکھائے گی، اور کچھ نہ صحیح تو بارگاہ الہی میں ہمارے حق میں یہ لکھا جائے گا کہ روئے زمین پر اس خطہ اراضی پر جو اسلام کے نام پر بنا خلاف اسلام باتیں ہو رہی تھی، انقلاب ہو رہے تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے لیے آوازیں اٹھاتے تھے۔ ہمارے حق میں یہ لکھا جائے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہوگا، ذریعہ نجات ہوگا۔ مجھے اور آپ کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ بس یہ دو اہم باتیں میں نے آپ سے کرنا تھی، باتیں اور بھی بہت سی ضروری تھی، لیکن وقت حاضر نہ ہو سکتے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ کچھ ایسے رکاوٹیں میرے ساتھ ہیں کہ میں وقت حاضر نہ